سر آپ کا نام؟ عبدالغفار. عبدالغفار. اچھا سر، آپ ان ولچرز کی جو ری بریڈنگ کر رہے ہیں جی اس کا ہمیں مختصر سا تعارف دیں گے، تھوڑی سی ہسٹری بتائیں گے؟ جی یہ ولچر جو ہیں یہ پاکستان میں آج سے کوئی 20 ایئر پیچھے چلے جائیں تو یہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی تھی. لیکن اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ہم نے ان کو قید کیا ہوا ہے، ان کی بریڈنگ کروا رہے ہیں. کیوں کروا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ جو ولچرز ہیں یہ ہمارے ماحول کے لیے بہت ضروری ہیں. کیونکہ کوئی بھی جانور ہمارے گاؤں یا شہر میں مرتا ہے نا تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ ہم لوگ باہر پھینک آتے ہیں کھلی جگہوں پہ، تو وہ ادھر گلتا ہے، سڑتا ہے، تو بدبو وغیرہ آتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر بہت سی بیماریاں جو ہے نا وہ بدبو جنم لیتی ہیں. تو یہ جو ولچر تھا یہ ہمارے ماحول کے لیے بہت ضروری تھا، کیونکہ جب بھی کوئی جانور مرتا تو یہ اس کو فوراً کھا لیتے تھے، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرے میں یہ بدبو اور اسمیل وغیرہ نہیں ہوتی تھی. لیکن یہ گزشتہ چند دہائیوں سے ایک ڈیکلوفینک سوڈیم دوا ہے جو کہ مارکیٹ میں متعارف ہوئی، تو وہ اکثر جو ویٹرنری ڈاکٹر ہیں وہ جانوروں کو وہ دوائی لگاتے، اور اس جانور کی اگر وہ ڈیتھ ہو جاتی تو اس کو یہ کھاتے اور کھاتے جاتے تو ان کی بھی جو ہے نا مورٹیلٹی ہو جاتی. اس وجہ سے یہ پاکستان سے ختم ہو گئے، اور جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوا، کیونکہ ہمارے ماحول کے لیے جو بھی چیز ہے وہ ہمیں چاہیے، کیونکہ پاکستان میں اگر ایک اچھا ماحول ہوگا تو ہم ایک اچھی زندگی بسر کر سکیں گے. کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے تو بغیر مقصد نہیں بنائی. تو یہ ولچر جو ہے نا ہمارے ماحول کے لیے بہت ضروری تھے. اب جو ہے نا یہ WWF پاکستان اور وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ نے یہ 2005 میں یہ پروجیکٹ چھنگا منگا میں یہ ولچر کنزرویشن سینٹر قائم کیا ہے، اور اس وقت ہمارے پاس یہ 32 برڈ ہیں. اور سب سے جو مین ان کی ہے وہ ان کی بریڈنگ ہم کروا رہے ہیں، اور سب سے جو مین ہمیں مسئلہ آ رہا ہے کہ ان کی جو بریڈنگ ہے وہ بہت سلو سروائیو ہوتی ہے. سال میں صرف ایک انڈا دیتے ہیں، یہ ایک جوڑا ایک انڈا دیتا ہے، اور اس میں سے جو چوزا نکلتا ہے وہ 8 سال بعد وہ انڈے دینے کے قابل ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اب جو ہے نا یہ 2005 میں شروع کیا، اب تک یہ 32 ہوئے ہیں. تو بہت زیادہ ہم احتیاط کے ساتھ ان کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ خدا نخواستہ جو کہ ہم ان کو فیڈ کر رہے ہیں نا، فیڈ ہم 3 ٹائپ کی ان کو کرتے ہیں، ریبٹ اور گوٹس اور ڈونکی. تو اس کے لیے ہم ان کی فیڈنگ میں بہت احتیاط کر رہے ہیں کہ کوئی بھی جانور ہم خریدتے ہیں تو ان کو ہم پہلے 10 یا 15 دن ادھر اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو رکھتے ہیں، پھر ہم ان کو جو ہے نا ان کی فیڈ پرووائڈ کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر کسی کو کوئی انجیکشن یا دوائی لگی ہو تو وہ اگر ان کو گوشت ڈالا جائے تو یہ بھی مر جائیں گے. تو اس لیے ہم بہت احتیاط کرتے ہیں فیڈنگ کے معاملے میں. باقی جو ہے نا وہ 2006 سے یہ بین ہے ڈیکلوفینک سوڈیم دوا جو کہ مارکیٹ میں، لیکن اس پہ عمل نہیں ہوا. آج بھی لوگ وہ استعمال کر رہے ہیں، ویٹرنری ڈاکٹر کر رہے ہیں، جو کہ ہمارے جانوروں کے لیے اور ہمارے لیے بھی نقصان دہ ہے، کیونکہ جب تک وہ بین نہیں ہوگا مسلسل ہم ان کو دوبارہ ریلیز نہیں کر سکیں گے. تو یہ ہماری گورنمنٹ سے بھی اپیل ہے کہ یہ اس کو بین کیا جائے، اور پھر ہم ان کو کھلی فضاؤں میں اڑتے ہوئے نظر آئیں اور ہمیں یہ ان کو دیکھیں. اور ہمارے کیونکہ ماحول کے لیے ایک بہت ہی اہم برڈ ہے. ان کی جتنی بھی ان کے ساتھ لیگل میڈیسنز ہیں جو جانوروں اور پرندوں میں یوز ہوتی ہیں ان پہ بین ہو، اور کیونکہ یہ ہمارے لیے بھی نقصان ہے اور پرندوں کے لیے بھی نقصان ہے. اچھا سر، یہ بتائیں کہ جب یہ ناپید ہوئے تھے یہ ولچرس ڈسٹنکٹ ہو گئے تھے ہماری کنٹری سے، تو حکومت کو کب خیال آیا ان کے ناپید ہونے کی کتنی دیر بعد؟ اور حکومت کے ساتھ ساتھ کیا کچھ اور عناصر بھی تھے جنہیں لگا کہ اس پرندے کو دوبارہ جو ہے ان کی بریڈنگ ہونی چاہیے یا ہمارے ماحول میں یہ واپس آنے چاہیے؟ جی یہ 2000 سے لے کر 2007 تک جو ہے نا وہ پاکستان سے یہ ختم ہو چکے تھے. لیکن جب تک یہ ختم ہو گئے اتنی دیر بہت دیر ہو چکی تھی. سمجھ لیں کہ وہ پتہ اس وقت چلا کہ جب یہ ختم مسلسل ہو گئے. کسی نے کوئی خیال نہیں کیا کہ یار یہ پرندہ نظر نہیں آ رہا، کیوں نہیں آ رہا، کسی نے تحقیقات نہیں کی. تو جب یہ ختم ہوئے پھر ہی لوگوں نے جاگے کہ یار یہ پرندہ نظر نہیں آ رہا. تو پھر ہمارے محکمہ ڈپارٹمنٹ نے WWF کیونکہ انٹرنیشنل NGOز ہے انہوں نے وہ اس کی رسپانسبلٹی لی، ساتھ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ نے ان کی ہیلپ کی. تو اس طرح پھر ہم نے جو ہے نا وہ پورے پاکستان میں سروے کیا. سروے کے دوران ہمیں کچھ برڈ جو ہے نا وہ کہیں بارڈر ایریا میں ایک آدھا کہیں نظر آیا، کوئی 1 2 3. تو اس طرح کچھ افغانستان کے ایریا سے ہم نے کچھ 5 6 برڈ اکٹھے کیے، اور ان سے آگے ہم نے فوراً ان کو کیپچر کیا اور ان سے ہم یہ بریڈنگ کروا رہے ہیں. تو اس میں گورنمنٹ کا یہی ہے کہ گورنمنٹ نے اس وقت کوئی اتنا خیال نہیں کیا، کیونکہ سائنسدان اور ریسرچ جو ہے نا وہ ان کو چاہیے تھا کہ ان چیزوں ماحولیاتی ادارے جو ہے نا
ان کو اس وقت فوراً ایکشن لینا چاہیے تھا ان پرندوں کے بارے میں کہ یہ کیوں نہیں نظر آ رہے، تو ہو سکتا تھا کہ یہ کچھ ہمیں اچھا رزلٹ مل سکتا تھا، لیکن اب یہ نایاب ہو چکے ہیں، تو اس وقت ہمارے پاس یہ 32 برڈ ہیں، تو اب ان کو ہمیں انشاءاللہ اس لیول پہ لانے کے لیے ٹائم لگے گا، جو کہ انشاءاللہ آئے گا ایک دن، اور یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی اچھی نیوز ہے کہ گزشتہ یہ 7-8 سالوں میں ادھر بھی ان کی بریڈ ہو رہی ہے، اور یہ پہلے ہمارے پاس یہ 8 برڈ تھے، اب یہ 32 کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ ان کی پاپولیشن بہت سلو سروائیو کرتی ہے، ابھی سال میں ایک انڈا دیتے ہیں، تو اس میں جو چوزا نکلتا ہے میکسیمم وہ بھی 7-8 سال لے جاتا ہے وہ بھی میچور ہونے میں۔ تو انشاءاللہ جب یہ ان کی تعداد زیادہ ہو جائے گی ہم ان کو کھلی فضاؤں میں آزاد کریں گے۔ اوکے سر، اچھا سر، یہ جو ہم ری بریڈنگ کر رہے ہیں اور یہ جو پرندے فی الحال ایک پنجرے میں قید ہیں، اوپن ایئر میں یہ نہیں ہیں، تو یہ اپنے آپ کو اس ماحول میں سروائیو کرنے کے قابل آہستہ آہستہ بنا رہے ہیں یا تھوڑا ٹائم لگے گا؟ سر وہ ان کے لیے ہم نے وہ علیحدہ جو ہے نا وہ پری ریلیز ایوری بنائی ہوئی ہے، 2 ایکڑ میں آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اس میں ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جیسے ہم ان کو اس سائڈ پہ ہم ان کو شفٹ کریں گے، جس طرح ان کی تعداد بڑھتی جائے گی ادھر ہم ان کو نیچرلی جو ہے نا جانور ان کو فیڈ کروائیں گے، جانوروں کی فیڈ کروائیں گے کہ خود اس کو جو ہے نا وہ اپنی خوراک کا حصہ یہ بنائیں۔ ادھر ایک تو ان کا ایکسپیرینس ہو جائے گا خوراک کھانے کا، دوسرا ادھر اڑنے کا بھی ایک ان کا ایکسپیرینس ہو جائے گا کہ کیونکہ کل کو ان کو آزاد کرنا ہے، تو یہ تو ادھر ہم ان کو خود دے رہے ہیں فیڈ، لیکن ادھر یہ خود جب کھائیں گے ادھر ان کا تجربہ ہو جائے گا، تو پھر انشاءاللہ ان کو باہر بھی کوئی مسئلہ نہیں آئے گا، کیونکہ انہوں نے اپنی مدد آپ خوراک باہر کھانی ہے، تو اس کے لیے ہم نے وہ ایک وہ ایوری آپ نے نظر آ گئی ہوگی وہ بنائی ہے، تو انشاءاللہ وہ ہو جائے گا، ان کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ اچھا، اور یہ پچھلے کچھ سالوں سے ادھر ان کی ری بریڈنگ آپ نے سٹارٹ کی ہوئی ہے، تو جب آپ ان کو بریڈنگ کرنے کے لیے اور ان کی فیڈنگ کرنے کے لیے جو ان کو خوراک دیتے ہیں، تو جب آپ اس کے اندر جاتے ہیں تو کیا یہ انسانوں سے ڈرتے ہیں، اور آپ کو کتنا لگتا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ ہمارے ماحول میں انسانوں کے ساتھ رہنے کے قابل ہو جائیں گے، اور ان کا ڈر جو رہے گا یا نہیں رہے گا؟ کوئی بھی چیز ہے اگر ہم ان کو قید کریں گے تو اس کے اندر ایک ڈر ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک کھلی فضا میں اڑنے والا پرندہ تھا، لیکن ادھر اب قید ہے، تو ہم قریب جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ہمیں کیا کرنے آ رہا ہے، بندہ مارنے آ رہا ہے، پکڑنے آ رہا ہے، تو اس کے لیے ہم بہت احتیاط کرتے ہیں۔ جب ان کو ہم فیڈ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے ایک اسپیشل گون بنایا ہوا ہے، سفید کلر کا کپڑا ہوتا ہے، جو کہ وہ ہمارا بندہ اوپر اپنے لے کر پھر وہ فیڈ کے لیے جاتا ہے، اور اس سے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ ہمیں وہ ڈیلی جو فیڈ کر رہا ہے نا وہی آ رہا ہے، پھر جو ہے نا وہ یہ فیڈ کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی ڈفرینٹ لباس پہن کر بندہ جائے گا تو یہ فیڈ نہیں کرتے، تو اس کے لیے تو یہ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی چیز ہے وہ قید میں وہ ایکشن تھوڑا بہت کرتی ہے۔ ان کو ہم جب کیپچر کرتے ہیں تو اس وقت یہ آگے سے کاٹتا بھی ہے، یعنی کہ وہ بہت احتیاط کے ساتھ ہم ان کو کیپچر کرتے ہیں۔ ہم ماحول دوست پرندہ ہے تو یہ انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتا، بھی ہوتا ہے نا کہ اکثر جی یہ ہم ذات چھوڑیں گے تو یہ بچے اکثر لوگوں کا یہ ہوتا ہے یہ بچے چھوٹے چھوٹے اٹھا جاتے ہیں انسانوں کے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف نیچر جو اس کی ہے مرا ہوا جانور کھانا، جب تک وہ جانور مرتا نہیں ہے یہ اس کے قریب نہیں جاتے کوئی بھی جانور ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لکڑیاں جو ہے نا ہم چھوٹی چھوٹی ان کے اندر پھینک دیتے ہیں، یہ خود اپنا نیسٹ بناتے ہیں، خود اپنی مدد کیونکہ یہ ہم اگر نیسٹ خود بنا کر دیں گے تو یہ پسند نہیں کرتے، تو کوئی بھی جانور اور پرندہ کوئی بھی ہے وہ جب تک وہ آپ خوش اور نہیں کرے گا اپنی تمام چیزیں تو اتنی دیر تک وہ ہیپی نہیں ہوتا، نہ وہ اپنا پورا رسپانس دیتا ہے، تو اس کے لیے ہم چیزیں ان کو پرووائڈ کر دیتے ہیں، اسٹکس ہیں، کوئی مٹیریل گھاس ہے، نیسٹ مٹیریل جتنا بھی ہم اندر پھینک دیتے ہیں اور اٹھا کر یہ خود نیسٹ بناتے ہیں اور پھر یہ انڈا دیتے ہیں۔ اچھا سر، ان کی بریڈنگ ہونے کے بعد جو آپ لوگ اتنی زیادہ محنت کر رہے ہیں، آپ کا کیا اندازہ ہے کہ یہ کام ان کی جو بریڈنگ ہے یہ کب تک کمپلیٹ ہو جائے گی، اور آپ کے اندازے کے مطابق کہ آپ ان کو ماحول میں کب تک فری ریلیز کرنے کے قابل ہو سر جائیں ان گے؟ کی بریڈنگ کا نہیں کہہ سکتے کب تک ہوگی، کیونکہ یہ ہمارا ایک مائنڈ بن رہا ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ کا کہ 2-3 سالوں میں، کیونکہ اب 32 ہو گئی ہیں، کافی ہمیں جو ہے نا وہ ایک اچھا رسپانس مل گیا ہے کہ یہ پہلے ہمارے پاس 8 تھی تو اب 32 ہیں، تو اس کے لیے ہم 2-3 جوڑے جو ہے نا وہ چھوڑ کر وہ ہم ایکسپیرینس کرنے لگے ہیں کہ 2-3 جوڑے چھوڑتے ہیں، تو وہ کیا اگر اچھے تاثرات وہ دیتے ہیں پاکستان میں، ہو سکتا ہے ہم باہر چھوڑیں تو وہ زیادہ انڈے دینا شروع کر دیں اور وہ زیادہ بڑھنا شروع ہو جائیں، تو پھر ہم انشاءاللہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے ادھر بڑھتے جائیں گے ہم ان کو کھلی فضا میں چھوڑتے جائیں گے،
تو یہ ہمارا ٹارگٹ یہ 50 یا 60 کے قریب جب یہ برڈ ہو جائیں گے تو ان کو ہم جو ہے نا وہ آزاد انشاءاللہ کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم ان کو ریلیز کریں گے ان کے ونگز کے ساتھ ہم میکرو چپ لگائیں گے سٹلائٹ وغیرہ, کیونکہ اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کس ایریا میں ہے اور اس وقت برڈ جو ہے نا پہنچ گیا. اگر یہ بارڈر کراس کرتا ہے پھر بھی ہمیں پتہ چل جائے گا. تو اگر وہ ہمارے اس جنگل میں وہ اپنی جگہ بنا لیتے ہیں, ٹھکانہ بنا لیتے ہیں, یہ ہمارے لیے بہت اچھی بات ہوگی. تو انشاءاللہ ہم ان کو ریلیز کریں گے آئندہ چند سالوں میں. اوکے. اچھا تو سر آپ ہمارے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گے اس برڈ سے ریلیٹڈ کہ یہ ماحول کے لیے کیسا ہے, اور آپ حکومت سے کیا کہنا چاہیں گے اس میڈیسن سے ریلیٹڈ جس کی وجہ سے یہ ڈسٹنکٹ ہو گئے تھے, ناپید ہو گئے؟ سر دیکھنے کے لیے یہ تو ظاہر سی بات ہے, عام بندے اس کو منحوس پرندہ تصور کرتے ہیں گدھ کو, لیکن یہ ان کو نہیں پتہ کہ جو گند ہم پھیلاتے ہیں وہ اس گند کو صفائی کرتا ہے وہ پرندہ. تو اس لیے ہمیں جو ہے نا وہ اس کی قدر ہونی چاہیے. کوئی بھی پرندہ جو ہمارے ماحول کے لیے اچھا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ ہمارے لیے اچھا ہے. تو لوگوں کو یہ ایسا مائنڈ نہیں بنانا چاہیے. کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو وہ ہمارے لیے اچھا ہی ہوگا, وہ بری نہیں ہوتی. تو یہ لوگوں کو جو ہے نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ ایسا ہے یا ویسا ہے. یہ ان کو کوئی بھی جانور ہیں, پرندے ہیں, ان کی حفاظت کرنی چاہیے. کوشش کریں کہ کوئی چیز اگر جانور مر رہا ہے یا کوئی پرندہ راستے میں اگر کوئی مر رہا ہے اس کو پانی کی ضرورت, اس کو پانی پلائیں اور اس کو آزاد کریں, اور یہ ایک نیکی بھی بہت بڑی ہوتی ہے. تو یہ ہمارے جنگلوں اور کے لیے رونقیں ہیں جانور اور یہ پرندے, تو ہمیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے. کوئی بھی اگر لیگل شکار کرتے ہیں ان کو شکار سے رکنا چاہیے, کیونکہ شکار کرتے ہیں یہ بہت بڑا جرم ہے. تو اکثر لوگ اپنے جو ہے نا وہ مزے کے لیے چیزیں وہ کر لیتے ہیں کہ چلو, لیکن وہ چند لمحوں کا مزہ, لیکن وہ کسی کی جان لے جانی. کسی کے اگر پرندہ ہے اس کی مدر ہے وہ مر جائے, اس کا شکار ہو جائے, اس کے بچے ہوں, اس کے انڈے ہوں, تو اس کے دل میں کیا بیتی گی. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے کہ سر جتنے بھی انلیگل جو ہے نا وہ کام پاکستان میں شکار ہوتے ہیں یا ڈکلوفینک سوڈیمز یا ایسے ڈرگز ہیں ان کو وہ مارکیٹ میں نام تاریں, جو کہ ہمارے لیے بھی نقصان ہے, ہمارے جانوروں کے بھی نقصان ہے اور ماحول کے لیے بھی نقصان ہے. تو ان کو ایک اچھی لیبارٹریز جو ہے نا وہ پاکستان میں متعارف کروائی جائیں جن سے ہر چیز چیک اپ ہو. اور کیونکہ اگر یہ چیزیں نہ ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے ایک اچھا رسپانس ملے گا, اور ہمیں جو ہے نا وہ ہمارا پاکستان جو ہے نا وہ مسکراتا ہوا اور اچھا ماحول ہمیں ملے گا. تو ظاہر سی بات ہے ہم اس معاشرے میں اچھی زندگی بسر کر سکیں گے.